بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ حصہ دوم، خانہ جنگی، باب 10، آپریشن سرچ لائٹ 2۔ ڈھاکہ تو ایک رات کی مار کٹائی سے سن ہو گیا، لیکن صوبے کے باقی حصوں میں حکومت کی حاکمیت بحال کرنے میں خاصی دیر لگی۔ جن علاقوں میں خصوصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ان میں چٹاگانگ، راجشاہی اور پمبا شامل تھے۔ چٹاگانگ میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کی تعداد 600 کے لگ بھگ تھی، جو 20 بلوچ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پلٹن مشرقی پاکستان میں عرصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد بحری راستے سے کراچی روانہ ہونے والی تھی۔ اس کا ہراول دستہ پہلے ہی کوچ کر چکا تھا، باقی نفری باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی کمان لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کے ہاتھ میں تھی، جنہیں میجر جنرل خادم راجہ چند روز پہلے یہ ہدایات دے چکے تھے کہ وہ کومیلا سے کمک پہنچنے تک چٹاگانگ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چٹاگانگ میں بنگالی نفری 5000 کے قریب تھی، جن میں سے آدھے افراد ایسٹ بنگال سینٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بریگیڈیئر موجمدار کے تربیت یافتہ تھے، فوجی اور سیاسی لحاظ سے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی ٹریننگ چند مہینے پہلے مکمل کر لی تھی، مگر بریگیڈیئر صاحب نے سیاسی فضا بدلتے دیکھ کر انہیں جہاز کی نایابی کے بہانے روک لیا تھا۔ ان کے علاوہ چٹاگانگ میں ایک نئی بنگالی پلٹن 8 ایسٹ بنگال کے نام سے کھڑی کی گئی تھی، جس کے سیکنڈ ان کمانڈ یا نائب سالار میجر ضیاء الرحمان تھے۔ نیم فوجی تنظیم ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور ایک ونگ بھی یہیں مقیم تھا۔ بنگالی پولیس اور سابق فوجی اور عوامی لیگ کے رضاکار اس کے علاوہ تھے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے چٹاگانگ میں جوڑ برابر کا نہ تھا۔ بظاہر یہی دکھائی دیتا تھا کہ 5000 بنگالی 600 غیر بنگالیوں کو فوراً ہڑپ کر جائیں گے اور یہ اہم بندرگاہ اور شہر باغیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ شروع میں جو خبریں ڈھاکہ پہنچیں وہ واقعی تشویشناک تھیں، مگر اتنا یقین تھا کہ 20 بلوچ کی نفری ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ کیا یہ چند 100 سپاہی کومیلا سے کمک پہنچنے تک حالات کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ادھر کومیلا سے آنے والی کمک کا یہ حال تھا کہ جو ہی فوجی دستے کومیلا سے چند میل جنوب میں فینی کے قریب صوبہ پور کے مقام پر پہنچے، باغیوں نے لکڑی کا پل اڑا کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ اس طرح چٹاگانگ میں میجر ضیاء الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ عددی برتری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر اور چھاونی کے کئی حصوں پر قبضہ جما لیا۔ چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن تو بچ گیا کیونکہ وہاں پاکستانی سپاہی متعین تھے، لیکن چٹاگانگ کپتائی روڈ پر واقع ریڈیو ٹرانسمیٹرز، جہاں ایسے حفاظتی انتظامات نہ تھے، باغیوں کے زیر اثر چلے گئے۔ ان ٹرانسمیٹروں کے احاطے میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جس میں ایسے آلات نصب تھے جن کی مدد سے ایمرجنسی نشریات شروع کی جا سکتی تھی۔ وہیں سے میجر ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو ڈھاکہ میں میجر جنرل خادم حسین راجہ کو اطلاع ملی کہ کومیلا سے روانہ ہونے والے فوجی دستے پل ٹوٹنے کی وجہ سے فینی کے قریب رک گئے ہیں۔ انہوں نے کومیلا کے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر اقبال شفیع کو ٹیلی فون پر حکم دیا کہ وہ مذکورہ پل کو باغیوں کے قبضے میں رہنے دیں اور خود
نالا پار کر کے آگے بڑھ آئیں۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ پل سے ہٹ کر نالے کے پار کیسے جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال سے نپٹنے کا پہلے سے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پل پر دوبارہ قبضہ کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اگلی صبح 10 بجے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع فوجی دستوں کو لے کر چٹاگانگ کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ان کی اشد ضرورت تھی، مگر شہر سے 20 کلومیٹر دور کومیرا کے مقام پر باغیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ فوجی دستے کے ہراول گروہ میں سے 11 افراد، جن میں پلٹن کے کمانڈنگ افسر بھی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے ایسی بھگدڑ مچی کہ اس دستے کا کومیلا اور ڈھاکہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ GOC ڈھاکہ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس دستے کا کیا بنا ہے؟ کیا وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں؟ اگر کچھ بچے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ اس کمک کی ناکامی سے چٹاگانگ کی صورتحال اور بھی بگڑنے کا امکان تھا۔ کیا پتہ کس وقت وہاں چند سو پاکستانی سپاہی باغیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں۔ جنرل راجہ جب گمشدہ فوجی دستے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مواصلاتی رابطہ قائم نہ کر سکے تو ہیلی کاپٹر لے کر خود اسے تلاش کرنے نکلے۔ پہلے وہ چٹاگانگ گئے تاکہ کرنل فاطمی سے وہاں کی صورتحال معلوم کر سکیں۔ جو ہی ان کا ہیلی کاپٹر 20 بلوچ میں اترنے کے لیے نیچے آیا، چٹاگانگ کی پست قامت پہاڑیوں سے اچانک اس پر فائرنگ ہوئی۔ 2 گولیاں ہیلی کاپٹر کو لگیں، مگر زیادہ نقصان نہ ہوا۔ جنرل راجہ بحفاظت 20 بلوچ میں اتر گئے۔ وہاں کرنل فاطمی نے انہیں بتایا کہ ان کی پلٹن نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، 50 کو ہلاک اور کوئی 500 افراد کو قیدی بنا لیا ہے، جس سے ایسٹ بنگال سینٹر محفوظ ہو گیا ہے۔ البتہ شہر اور چھاونی کے کئی حصوں پر باغی قابض ہیں۔ جنرل راجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ چٹاگانگ سے کومیلا کی طرف سڑک کے اوپر پرواز کریں گے تاکہ راستے میں جہاں کہیں فوجی دستہ نظر آئے وہاں اتر جائیں۔ جب وہ چٹاگانگ سے چلنے لگے تو ایک ستم رسیدہ خاتون جس کی گود میں بچہ تھا ان کے پاس آئی اور چٹاگانگ سے نکلنے کے لیے ان کی مدد مانگنے لگی۔ یہ خاتون مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک افسر کی بیوی تھی اور ہنگاموں میں کارواں سے جدا ہو گئی تھی۔ جنرل صاحب نے اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر میجر لیاقت بخاری اڑا رہے تھے، جو اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے تمام حلقوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے پائلٹ میجر پیٹر تھے، جو اپنے کام میں بہت طاق تھے۔ یہ دونوں ہواباز جنرل خادم راجہ بے بس خاتون اور اس کے بچے کو لے کر بخیریت چٹاگانگ سے نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر کومیلا کی طرف سڑک کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے لگا اور جنرل راجہ ایک چھوٹا سا فوجی نقشہ اپنے گھٹنوں پر پھیلائے اندازہ لگاتے رہے کہ گم شدہ فوجی دستہ اس وقت کہاں ہوگا۔ انہوں نے متوقع جگہ کے قریب پہنچ کر باہر جھانکا، مگر نچلے بادلوں کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ تو میجر لیاقت بخاری سے کہا کہ وہ بادلوں کے نیچے جائیں تاکہ سڑک نظر آ سکے۔ بخاری نے فوراً تعمیل کی، مگر وہ جو ہی نیچے گئے گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوئی۔ پائلٹ نے جبلی تحریک پر فوراً ہیلی کاپٹر اوپر اٹھایا۔ ایک گولی ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں لگی اور دوسری ایندھن کی ٹینکی سے چند انچ دور لوہے کی چادر کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے پاس ہی وہ عورت اور اپنے بچے سمیت بیٹھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ گئی۔ میجر بخاری نے جنرل راجہ سے پوچھا، سر کیا ایک اور کوشش کروں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اب سیدھے ڈھاکہ چلو۔ اسی اثنا میں میجر جنرل مٹھا نے، جو اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز کے ماہرانہ استعمال کی شہرت رکھتے تھے، ڈھاکہ سے 3 کمانڈو بٹالین کا ایک دستہ فضائی راستے سے چٹاگانگ بھیجا تاکہ وہ زمینی راستے سے بریگیڈیئر اقبال شفیع کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ دستہ بخیریت چٹاگانگ پہنچ گیا، لیکن اسے کچھ علم نہ تھا کہ بریگیڈیئر اقبال شفیع کہاں ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ مناسب ہے۔
اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے ایک بنگالی افسر آگے بڑھا۔ اس نے پاکستانی دستے کے کمانڈنگ افسر سے کہا، میں کیپٹن حمید ہوں، مری میں ہوتا ہوں، چٹاگانگ میں اپنے والدین کی خبر لینے آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا گیا اور یہ فوجی دستہ کیپٹن حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے چٹاگانگ کومیلا روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے باہر سڑک کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ جب وہ ان پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو اچانک دونوں جانب سے ان پر گولیاں برسنے لگی۔ چھاپا مار دستے نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 13 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک کمانڈنگ آفیسر، 2 نوجوان افسر، 1 JCO اور 9 سپاہی شامل تھے۔ اس دستے کے علاوہ 20 بلوچ کا ایک گروہ بھی اسی مشن پر روانہ کیا گیا، مگر یہ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ جب کرنل فاطمی سے اس ناکامی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ راستے میں باغیوں کی طرف سے شدید مدافعت تھی، گویا یہ دونوں کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ادھر بریگیڈیئر اقبال شفیع پیش قدمی کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کومیرا کے مقام پر تعطل کے دوران کومیلا سے چھوٹی توپوں کی ایک بیٹری منگوا لی۔ یہ توپیں ان کے پاس 27 مارچ کی شام کو پہنچیں اور اگلی صبح باغیوں پر حملہ کر کے مدافعت توڑ دی گئی۔ چٹاگانگ شہر کی طرف پیش قدمی کے لیے راستہ کھول لیا گیا۔ راستے میں اس تاخیر کے دوران چٹاگانگ شہر میں حاجی کیمپ کے قریب اصفہانی جوٹ ملز کی کالونی پر قیامت گزر گئی۔ وہاں باغیوں نے بے یارو مددگار مردوں، عورتوں اور بچوں کو کلب کی عمارت میں جمع کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس صفاقانہ قتل کے چند روز بعد میں اس عمارت میں گیا۔ اس کے فرش اور دیواروں کے نچلے حصے پر خون ہی خون تھا۔ عورتوں کے لباس اور بچوں کے کھلونے خون سے تر تھے۔ ساتھ والی رہائشی عمارت میں بستر کی چادریں اور گدے خون خشک ہونے کی وجہ سے اکڑ گئے تھے۔ 29 مارچ کو بریگیڈیئر اقبال شفیع اور چٹاگانگ کے دستوں میں ملاپ کی خبر ملی۔ ڈھاکہ کے آپریشن روم میں متفکر فوجی افسروں کی جان میں جان آئی، مگر اتنے میں اصفہانی کالونی کے بے گناہ باسی اپنی جان پر کھیل چکے تھے۔ اب تک چٹاگانگ میں قابل ذکر کامیابی صرف ایک بحری جہاز سے سامان اتروانے تک محدود تھی۔ یہ جہاز وسط مارچ میں مغربی پاکستان سے دفاعی سامان لے کر پہنچا تھا، لیکن عوامی لیگ کے کارکنوں نے اسے سامان اتارنے کی اجازت نہ دی تھی، کیونکہ بقول ان کے اس کی مدد سے 7.5 کروڑ بنگالیوں کی آواز کو دبانا مقصود تھا۔ مجیب الرحمان کے 25 روزہ دور اقتدار میں فوجی انتظامیہ نے زبردستی سامان اتارنے کی کوشش نہ کی، البتہ جب پالیسی بدلی تو لاگ ایریا کمانڈر بریگیڈیئر MH انصاری کو فضائی راستے ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچایا گیا۔ انہوں نے چٹاگانگ میں موجود وسائل، جن میں پیادہ فوج کی ایک پلٹن، چند ہلکی توپیں اور 2 ٹینک شامل تھے، جمع کر کے ایک ٹاسک فورس ترتیب دی۔ بحریہ نے ایک تباہ کن جہاز، ڈسٹرائر اور چند گن بوٹ مہیا کیں۔ ان کی مدد سے بریگیڈیئر انصاری نے نازک مسئلے کو حل کر دیا۔ بعد ازاں ایک اور پلٹن ڈھاکہ سے چٹاگانگ پہنچ گئی اور بریگیڈیئر انصاری کے وسائل بہتر ہو گئے۔ اگرچہ وسائل کے اعتبار سے حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، مگر چٹاگانگ کو باغیوں سے پاک کرنے کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ باغیوں کا زیادہ تر اجتماع ایسٹ پاکستان رائفلز کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر، ضلع کچہری میں ریزرو پولیس لائنز اور کپتائی روڈ پر ٹرانسمیٹرز بلڈنگ میں تھا۔
سب سے پہلے میجر جنرل مٹھا نے ٹرانسمیٹر کی عمارت سے باغیوں کو نکالنے کے لیے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس دستے نے اپنے حریف تک پہنچنے کے لیے دریائی راستہ اختیار کیا تاکہ ایک پہلو سے اچانک حملہ کیا جائے، لیکن ابھی وہ کشتیوں ہی میں تھے کہ ان پر فائر کھل گیا۔ وہ نہ بھاگ سکتے تھے اور نہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔ 16 افراد موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ ادھر 20 بلوچ کا ایک اور دستہ لیفٹیننٹ کرنل فاطمی کی قیادت میں ٹرانسمیٹرز بلڈنگ کی طرف روانہ کیا گیا، لیکن یہ اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکا کیونکہ حسب معمول کرنل فاطمی راستے ہی میں باغی افراد سے الجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آخر کار پاکستان ایئر فورس کے 2 سیبر طیاروں F-86 نے کام دکھایا۔ انہوں نے بھرپور فضائی حملہ کر کے باغیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ چند روز بعد میں وہاں گیا تو ٹرانسمیٹرز بلڈنگ کے ارد گرد مضبوط دفاعی لائن میں جا بجا خندقیں کھدی تھیں۔ ان خندقوں کو گہری نالیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا تھا۔ سارا دفاعی انتظام نہایت پیشہ ورانہ مہارت سے مکمل کیا گیا تھا۔ ہوائی حملے سے ٹرانسمیٹر تباہ ہوئے تھے، نہ عمارت منہدم ہوئی تھی۔ البتہ گولیوں کے چند نشان ابھی تک گواہی دے رہے تھے کہ یہ عمارت تازہ کسی امتحان سے گزری ہے۔ دوسرا اہم ٹارگٹ ایسٹ پاکستان رائفلز کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں 1000 مسلح باغیوں نے حصار بنایا ہوا تھا۔ ان کے مورچے جو بلند جگہ پر واقع تھے پشتوں کے ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے۔ ہلکے ہتھیاروں سے فائر کرنے کے لیے ان پشتوں میں ضروری سوراخ اور درزیں بھی رکھی گئی تھیں۔ پاکستانی سپاہیوں کو ان دفاعی انتظامات کا پہلے سے علم تھا، چنانچہ انہوں نے ایک پوری پلٹن تقریباً 600 افراد، 2 ٹینکوں اور ایک توپ سے ان پر حملہ کیا۔ ساحل کے پاس سے نیوی کے ایک جہاز ڈسٹرائر اور 2 مسلح کشتیوں نے ان کی مدد کی۔ لڑائی کوئی 3 گھنٹے جاری رہی۔ بالآخر سرکش بنگالی مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے، ان میں سے کئی ہلاک ہو گئے۔ یہ فتح آپریشن سرچ لائٹ کے چھٹے دن یعنی 31 مارچ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ریزرو پولیس لائن کی باری تھی۔ اطلاعات کے مطابق یہاں پولیس، سابق فوجی، عوامی لیگ کے رضاکار اور دیگر سرکش عناصر جمع تھے، جن کے پاس ایک اندازے کے مطابق 20,000 رائفلیں تھیں۔ یہاں بھی پاکستان آرمی کی ایک پلٹن نے حملہ کیا، مگر مدافعت کمزور نکلی اور وہ ابتدائی کارروائی ہی میں مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان مقامات پر مزاحمت کو فروغ کرنے میں بریگیڈیئر انصاری نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کچھ عرصے بعد ہلال جرأت کا اعزاز اور میجر جنرل کا عہدہ عطا کیا گیا۔ قبل ازیں وہ اس ترقی سے محروم رہ گئے تھے۔ مارچ کے آخر تک چٹاگانگ میں اہم فوجی کارروائیاں ختم ہو گئیں، مگر اکا دکا جھڑپیں جاری رہیں۔ چٹاگانگ شہر اور چھاؤنی پر مکمل قبضہ 6 اپریل کے لگ بھگ بحال ہوا۔ دیگر 2 قصبے جہاں باغیوں کو ابتدائی دور میں برتری حاصل تھی، کشتیہ اور پمبا تھے۔ آئیے ذرا ان مقامات کا حال بھی دیکھتے چلیں۔ کشتیہ جیسور سے شمال مغرب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کئی سڑکوں اور ریلوے لائن کا سنگم ہے۔ یہاں عام حالات میں پاکستانی فوج مقیم نہ تھی، مگر فوجی کارروائی کے پیش نظر جیسور سے ایک کمپنی تقریباً 150 سپاہی کشتیہ بھیجی گئی تاکہ وہاں اپنی موجودگی کا تاثر قائم کر سکے۔ یہ کمپنی اپنے ساتھ صرف چھوٹے ہتھیار اور محدود مقدار میں ایمونیشن لے گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہاں اندرونی امن و امان بحال رکھنے کے لیے بھاری ہتھیاروں اور وافر ایمونیشن کی ضرورت نہیں۔ اس تاثر کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے مکمل معلومات فراہم کیے بغیر فوراً جیسور سے روانہ کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنی کمپنی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اسے ٹیلی فون ایکسچینج، VHF اسٹیشن اور دیگر اہم مقامات پر لگا دیا۔ چند چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو عوامی لیگ کے مقامی قائدین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ قائدین تو ہاتھ نہ آئے، البتہ
پہلے روز ہی ایک جھڑپ میں 5 باغیوں کو ٹھکانے لگا کر اپنی موجودگی کا سکہ جما دیا۔ اس کے بعد صرف کرفیو نافذ کرنا تھا جس میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اگلے 2 روز بھی امن و امان سے گزر گئے۔ 28 مارچ کو 9:30 بجے رات مقامی سپرنٹینڈنٹ پولیس کمپنی کمانڈر شعیب کے پاس آیا۔ خوف کے مارے اس کا رنگ زرد تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ کشتیہ سے کوئی 16 کلومیٹر دور چوآڈنگا کے سرحدی قصبے میں بہت سے باغی جمع ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ جس کسی نے پاکستانی فوج سے تعاون کیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایس پی نے یہ اطلاع بھی دی کہ وہ کسی وقت رات کو کشتیہ پر حلہ بول دیں گے۔ میجر شعیب نے اپنی تمام پلاٹونوں کو چوکس رہنے کی ہدایت بھیج دی، مگر سپاہیوں نے کسی غیر معمولی حفاظتی اقدام کی ضرورت محسوس نہ کی۔ آخر بنگالی ہی تو ہیں شالے، نپٹ لیں گے ان سے۔ رات کے پچھلے پہر کوئی 3:45 بجے کشتیہ پر گولے برسنے لگے۔ یہ فرسٹ ایسٹ بنگال کا حملہ تھا جسے اپنے تمام ہتھیاروں سمیت جیسور چھاونی سے ٹریننگ کے بہانے باہر بھیجا گیا تھا تاکہ چھاونی میں مزاحمت کا باعث نہ بنے۔ ای بی کے ساتھ بھارتی سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے سپاہی بھی مل گئے۔ بعد میں پاکستانی فوج نے بی ایس ایف کے 4 سپاہی جیسور کے باہر گرفتار کر لیے تھے۔ حملے کا ہدف وہ اسلحہ خانہ تھا جسے 3 روز پہلے پاکستانی سپاہیوں نے پولیس سے چھین کر اس پر قبضہ کیا تھا۔ اس اسلحہ خانے سے ملحق ایک جج کا 6 منزلہ مکان تھا۔ باغی اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے اسلحہ خانے میں گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ ہمارے سپاہی اس عمارت میں پڑے رہے کیونکہ باہر نکلنے سے زیادہ نقصان اٹھانے کا خطرہ تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے 5 سپاہی صحن میں شہید پڑے تھے۔ 9 بجے تک شہیدوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ آئندہ نصف گھنٹے میں مزید 9 افراد کام آئے۔ پلاٹون میں سے صرف چند سپاہی جان بچا کر کمپنی ہیڈ کوارٹر پہنچ سکے۔ اس تباہی کی 2 بڑی وجوہ تھیں، ایک ایمونیشن کی کمی اور دوسرے حفاظتی اقدامات سے لاپرواہی۔ ہماری دوسری 2 چوکیاں ٹیلی فون ایکسچینج اور وی ایچ ایف اسٹیشن میں واقع تھیں۔ ان پر بھی بیک وقت اتنا شدید حملہ ہوا کہ جغرافیائی قرب کے باوجود ایک چوکی دوسری چوکی کی مدد کو نہ پہنچ سکی۔ خود کمپنی ہیڈ کوارٹر مردہ خانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں 11 فوجی ایک جگہ ہلاک پڑے تھے اور 14 دوسری جگہ۔ وہاں 60 افراد میں سے 25 شہید ہو چکے تھے۔ اس تباہی کے پیش نظر جیسور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں فوری مدد کے لیے پیغام بھیجا گیا اور بلا تاخیر فضائیہ کی امداد پر زور دیا گیا۔ بار بار پیغامات کے جواب میں یہ مایوس کن جواب موصول ہوا: فوجی کمک خارج از امکان ہے کیونکہ ساری نفری پہلے ہی کسی نہ کسی کارروائی میں مصروف ہے اور فضائی مدد موسم کی خرابی کی وجہ سے ممکن نہیں۔ خدا حافظ۔ میجر شعیب نے اپنی کمپنی کے تتر بتر سپاہیوں کو جمع کیا۔ پتہ چلا کہ 150 افراد میں سے صرف 65 زندہ بچے ہیں۔ انہوں نے فوراً کشتیہ چھوڑ کر جیسور جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کے لیے ایک بڑا ٹرک، ایک ڈاج اور 6 جیپیں اکٹھی کیں۔ روانگی رات کی تاریکی میں ہوئی۔ سب سے اگلی جیپ میں میجر شعیب خود سوار تھے۔ کشتیہ سے 24-25 کلومیٹر دور اچانک میجر شعیب کی جیپ پکی سڑک پر چلتی چلتی ایک کھائی میں دھنس گئی جہاں باغیوں نے سڑک کاٹ کر اوپر سے ڈھانپ دی تھی۔ جو ہی قافلہ رکا، سڑک کے دونوں جانب سے گولیاں برسنے لگیں۔ پاکستانی سپاہی گولیوں کی بوچھاڑ میں ٹرکوں سے کود کر آڑ لینے کے لیے بھاگے، مگر میجر شعیب سمیت ان میں سے اکثر وہیں شہید ہو گئے۔ صرف 9 افراد رینگ رینگ کر زندہ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں سے بھی بعض راستے میں پکڑے گئے اور باغیوں اور دیہاتیوں نے مل کر انہیں ذلیل و خوار کیا، ننگا بازاروں میں چلوایا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا۔ اب مختصراً
پمبا کا حال بھی سن لیجئے۔ پمبا کے قریب راجشاہی میں ہماری 25 پنجاب متعین تھی۔ اس کی ایک کمپنی کوئی 125 افراد اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پمبا روانہ کی گئی۔ یہ کمپنی بھی کشتیہ والی کمپنی کی طرح صرف امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آئی اور اپنے ساتھ چھوٹے ہتھیار، تھوڑا سا ایمونیشن اور 3 دن کا راشن لائی۔ یہاں بھی کمپنی کمانڈر نے زیر کمان سپاہیوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ کر اہم تنصیبات مثلاً بجلی گھر اور ٹیلی فون ایکسچینج وغیرہ پر متعین کر دیا۔ چند سپاہیوں کو سیاسی لیڈروں کے گھر بھیجا گیا، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ پہلے دن پاکستانی سپاہیوں نے کسی مزاحمت کے بغیر پمبا میں ڈیرا ڈال دیا۔ آئندہ 36 گھنٹے بھی بخیر و عافیت گزر گئے، مگر 27 مارچ کو سورج ڈوبتے ہی نالے کے پار سے گولیاں چلنے لگیں۔ یہ فائر کرنے والے ایسٹ پاکستان رائفلز کے 900 باغی تھے، جن کے ساتھ 40 آدمی پولیس اور عوامی لیگ کے تھے۔ انہیں ہماری کل تعداد کا علم نہ تھا، چنانچہ وہ دور دور سے فائر کرتے رہے۔ ہمارے فوجی بھی وقتاً فوقتاً جوابی فائر کرتے، مگر ذرا کنجوسی سے، کیونکہ انہیں ایمونیشن کی کمی کا احساس تھا۔ اس ابتدائی جھڑپ میں ہمارا ایک نان کمیشنڈ آفیسر اور 2 سپاہی زخمی ہو گئے۔ باغیوں کی ایک ہلکی مشین گن LMG مسلسل فائر کر رہی تھی۔ کیپٹن اصغر نے سوچا کہ جب تک اسے خاموش نہ کیا گیا سکھ کا سانس لینا مشکل ہوگا، چنانچہ چند جان نثار ساتھ لیے اور آہستہ آہستہ اس LMG پوزیشن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جب وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستی بم پھینکا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ ہلکی مشین گن تباہ ہو گئی، مگر قبل اس کے کہ کیپٹن اصغر اگلی کارروائی کرتا، دشمن کی ایک اور مشین گن نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ سخت زخمی ہوا، مگر آڑ لیتا ہوا دشمن سے اوجھل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اوٹ میں جاتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کیپٹن اصغر کے بعد لیفٹیننٹ رشید نے چند ساتھیوں سمیت اسی دشمن پر حملہ کر دیا اور نہایت شجاعت سے اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی۔ اس اثناء میں بجلی گھر اور ٹیلی فون ایکسچینج سے بھی سپاہی واپس بلا لیے گئے تاکہ انہیں یکجا کر کے مقابلے کے لیے از سر نو منظم کیا جائے۔ ادھر باغیوں نے بھی اس وقفے کے دوران اپنے آپ کو منظم کر کے ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ ہمارے سپاہیوں اور افسروں کو اب احساس ہوا کہ صرف چھوٹے ہتھیار اور محدود ایمونیشن لانے کا نقصان کیا ہے۔ انہیں اس کوتاہی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس جھڑپ میں ہمارے 2 افسر، 3 جونیئر کمیشنڈ افسر اور 80 سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ 1 افسر اور 32 سپاہی زخمی ہوئے۔ مدد کے لیے بار بار راجشاہی پیغام بھیجا گیا۔ بالآخر زخمیوں کو اٹھانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر آیا، مگر اترنے کے لیے محفوظ جگہ نہ پا کر واپس چلا گیا۔ البتہ راجشاہی سے میجر اسلم 18 سپاہیوں کی کمک لے کر پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریکوائل لیس رائفل، ایک مشین گن اور کچھ ایمونیشن لائے۔ بچے کچھ سپاہیوں کو باغیوں کے نرغے سے نکالا، زخمیوں کو ڈاج میں ڈال کر کچے راستے سے راجشاہی روانہ کیا تاکہ زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور خود وہاں پہنچنے کے لیے سڑک کا راستہ منتخب کیا تاکہ راستے میں باغیوں کا سامنا ہو تو ان سے نپٹا جا سکے۔ پمبا راجشاہی روڈ پر میجر اسلم کو شدید مدافعت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اسے فروغ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں سمیت سڑک چھوڑ کر دیہاتی راستوں سے راجشاہی کی طرف پیدل چلنا شروع کیا۔ جس گاؤں میں باغیوں کا سامنا کرنا پڑتا وہاں سے دوسرے راستے پر ہو لیتے۔ بالآخر جب وہ بھوکے پیاسے خاک چھانتے اور باغیوں سے نپٹتے 1 اپریل کو راجشاہی پہنچے تو ان میں سے صرف 18 آدمی زندہ تھے۔ میجر اسلم سمیت باقی سارے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ تھی چٹاگانگ، کشتیہ اور پمبا کی مختصر رودات، جہاں ہمیں شدید مزاحمت اور بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ان شہروں میں بالترتیب 6 اپریل، 16 اپریل اور 10 اپریل کو حکومت پاکستان کا اقتدار بحال کیا گیا۔
اس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی مزاحمت ہوئی، مگر اسے زیادہ جانی نقصان کے بغیر فرو کر لیا گیا۔ اس سارے المیے کا المناک ترین پہلو یہ ہے کہ باغیوں نے نہ صرف پاکستانی فوجیوں کو بے دردی سے قتل کیا، بلکہ ان کے بال بچوں کو بھی سفاکانہ سلوک کا نشانہ بنایا۔ اس کتاب میں ان کی بربریت کے سارے قصے رقم کرنا ممکن نہیں، صرف ایک واقعہ نمونے کے طور پر درج کرتا ہوں۔ 2 ایسٹ بنگال ڈھاکہ کے شمال میں جودیپ پور کے مقام پر تھی۔ اس میں ساری نفری بنگالی تھے، البتہ چند افسر، جے سی او اور این سی او جن کا تعلق ٹیکنیکل شعبوں سے تھا، مغربی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ان میں سے اکثر نے اپنی ملازمت کا بیشتر حصہ اسی پلٹن میں گزارا تھا اور وہ اپنے آپ کو اسی کنبے کے افراد سمجھتے تھے۔ 25 مارچ کی کارروائی کے پیش نظر جس طرح فرسٹ ایسٹ بنگال کو ٹریننگ کے بہانے جیسور چھاونی سے باہر بھیج دیا گیا تھا، اسی طرح سیکنڈ ایسٹ بنگال کو بھی جودیپ پور سے شمال کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ ڈھاکہ سے دور رہے۔ اس پلٹن کی ایک کمپنی غازی پور، تنگیل اور میمن سنگھ میں تھی، البتہ چوتھی کمپنی پیچھے ایک پرانے محل میں واقع ہیڈ کوارٹر میں رہی۔ اس پلٹن نے دوسری بنگالی پلٹنوں سے مواصلاتی رابطہ قائم کرنے کے بعد 27 مارچ کو بغاوت کر دی۔ بغاوت کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور ان کے اہل خاندان کو قتل کر دیا۔ البتہ صوبیدار ایوب جو دیپ پور سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، وہ بھاگا بھاگا ڈھاکہ پہنچا اور اس بربریت کی داستان سنائی۔ دہشت کے مارے اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور ہونٹوں کے کناروں پر سفید جھاگ کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ہر کسی نے اسے تسلی دینے اور چائے پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور جلد از جلد مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈھاکہ چھاونی سے پنجاب ریجمنٹ کی ایک کمپنی فوراً جودیپ پور روانہ ہو گئی۔ ہیڈ کوارٹر کے چند نوجوان افسر رضاکارانہ طور پر ساتھ ہو لیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو بٹالین کا سارا علاقہ مقتل میں بدل چکا تھا۔ گندگی کے ایک ڈھیر پر 5 بچے ذبح ہوئے پڑے تھے، ان کے پیٹ سنگینوں سے چاک کیے گئے تھے۔ ان کی ماؤں کی مسخ شدہ لاشیں ایک دوسرے ڈھیر پر اوندھی پڑی تھیں۔ صوبیدار ایوب ان میں سے اپنے کنبے کے افراد کو پہچان کر چلا اٹھا اور انتہائی صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھا۔ محل کے صحن میں ایک فوجی جیپ کھڑی تھی جس میں وائرلیس سیٹ نصب تھا۔ جیپ کے ٹائروں سے ہوا نکل چکی تھی اور جیپ کے اندر مغربی پاکستان کا ایک این سی او ٹیکنیکل ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اس کے خون کے چھینٹے اس کے وائرلیس سیٹ پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ عمارت کے اندر بھی منظر زیادہ مختلف نہ تھا۔ وہاں ایک غسل خانے میں چند خون آلود کپڑے ملے جو بعد کی تفتیش کے مطابق گجرانوالہ کے کیپٹن ریاض کے تھے۔ سپاہیوں کے رہائشی کوارٹروں میں ایک نوجوان عورت پھٹے کپڑوں سمیت مردہ پڑی تھی اور اس کا شیر خوار بچہ اس کی چھاتیوں سے لپٹ کر بلک رہا تھا۔ ایک اور کوارٹر میں 4 سالہ بچی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ وہ فوجیوں کو دیکھتے ہی چلا اٹھی، مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، میرے ابو کو آ لینے دو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ابو اب کبھی نہیں آئیں گے۔ چند ماہ بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالحمید نے مجھ سے ڈھاکہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں باتیں کرتے ہوئے اس تمام قتل و غارت کی ذمہ داری لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب پر عائد کی اور کہا، یعقوب نے مارچ کے آغاز میں مغربی پاکستان سے فوجیوں کی آمد کی مخالفت کی تھی۔ اگر انہوں نے ہمیں بروقت فوجی طاقت میں اضافہ کرنے دیا ہوتا تو تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں ہمارے جوان موجود ہوتے اور اس وحشیانہ قتل و غارت کی نوبت نہ آتی۔ میں یہ دلیل سن کر خاموش ہو رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جنرل یعقوب نے 1 مارچ کو فوجیوں کی آمد کس بنا پر روکی تھی۔ کہیں قتل و غارت کے بعد اور کہیں اس کے بغیر پاکستانی فوج نے چند بڑے بڑے شہروں کو باغیوں کے نرغے سے نکال لیا۔
اس کے بعد مضافات کی طرف توجہ دی گئی اور مختلف فوجی دستے مختلف اطراف میں روانہ کیے گئے۔ ایک دستے کے ساتھ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، جس کا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان دستوں نے اپنا کام کیسے انجام دیا۔ اس ایک واقعے کو تمام واقعات کا نمونہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اس سے طریقہ کار اور ذہنی رویے کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے۔ یہ فوجی دستہ ایک پلٹن 600 افراد کے قریب پر مشتمل تھا، جس کی 2 کمپنیاں ٹرکوں پر سوار تھیں، جن کے آگے اور اطراف پر ہلکی اور بھاری مشین گنیں نصب تھیں۔ باقی 2 کمپنیاں سڑک کے دونوں جانب کوئی 500 میٹر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ تمام انسانی اور غیر انسانی مدافعت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح لیس تھیں۔ پیدل فوج کے پیچھے پیچھے توپ خانہ تھا، جس کی 2 بڑی توپیں وقفوں کے بعد 2 گولے سامنے کی طرف فائر کرتی تھیں، تاکہ باغی توپوں کی گھن گرج سن کر پسپا ہوتے جائیں۔ سپاہی اتنے حساس تھے کہ ذرا سے شبے پر گولی چلا دیتے تھے۔ چلتے چلتے اگر کسی مکان یا درختوں کے جھنڈ سے ذرا سی جنبش ہوتی تو اس کا جواب ہلکی مشین گن کے ایک برسٹ سے دیا جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر ایک جھنڈ میں سرسراہٹ ہوئی۔ ایک سپاہی نے فوراً گولی داغ دی۔ چند لمحے بعد آگ کی تپش سے بانس کی لکڑی تڑاخ سے پھٹ گئی۔ ہر ایک نے یہی قیاس کیا کہ کسی شر پسند نے جوابی فائر کیا ہے، چنانچہ سارا قافلہ روک کر اس جھنڈ کی تلاشی لی گئی۔ چند سپاہی جھنڈ سے باہر سنگینے تانے مستعد کھڑے رہے کہ باغی نکلا تو اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اس میں 15 منٹ ضائع ہو گئے۔ ڈھاکہ سے تنگیل جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ پڑتا ہے جس کا نام کرائیہ ہے، جو گنجان درختوں میں گھرا ہے۔ اس کے ایک طرف نالہ ہے اور جو ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے۔ سڑک کے کنارے ایک پیٹرول پمپ اور ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ تمام دکانیں بند تھیں۔ قصبہ بالکل اجاڑ پڑا تھا۔ حکم ملنے پر بازار میں پڑے ہوئے مٹی کے تیل کے ڈرم نظر آتش کر دیے گئے اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ دوسرے مکانوں تک بھی پھیل گئی اور دھواں سبز ٹہنیوں سے بلند ہونے لگا۔ فوجی دستہ اس کے آخری حشر کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو گیا۔ جب ہم قصبے کے دوسری جانب پہنچے تو میری نظر ایک سیاہ میمنے پر پڑی جو کھونٹے سے بندھا آتش زدہ استھان سے بھاگنے کے لیے بے تاب تھا۔ جوں جوں وہ آزاد ہونے کے لیے کھونٹے کے گرد چکر لگاتا، اس کے گلے کا رسہ اتنا ہی تنگ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ چکر کھا کھا کر وہیں گر گیا۔ شعلے اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چند کلومیٹر آگے بڑھے تو سڑک کے بائیں جانب انگریزی حرف وی کی شکل کی 2 خندقیں نظر آئیں۔ وہ بالکل تازہ دکھائی دیتی تھی، جیسے انہیں کوئی ابھی چھوڑ کر گیا ہو۔ غالباً کچھ دیر پہلے تک یہاں باغی تھے جو توپوں کی گھن گرج سن کر بھاگ گئے تھے، مگر کدھر؟ اس کی اطلاع دینے کے لیے کوئی شخص موجود نہ تھا۔ اس جگہ کو کھنگالے بغیر آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا، چنانچہ سپاہیوں کو حکم ہوا کہ وہ سڑک کے دونوں جانب سارے علاقے کی تلاشی لیں۔ میں نکما کھڑا رہ گیا۔ اس فراغت میں گارے کی بنی ہوئی کھلی جھونپڑی میں گھس گیا تاکہ طرز رہائش دیکھ سکوں۔ اس میں 2 کمرے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ چھوٹا کمرہ سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور بڑا رہنے کے لیے۔ بڑے کمرے میں مٹی کا خوبصورت لیپ کیا گیا تھا اور سامنے کی دیواروں پر 2 بچوں کی فریم شدہ تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ دونوں بھائی معلوم ہوتے تھے۔ کمرے کے درمیان ایک چارپائی اور ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی بچھی تھی۔ چٹائی کے اوپر ابلے ہوئے چاولوں کا ایک پیالہ تھا، جس میں ننھے ننھے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نوالہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ایک موٹی سی گالی نے مجھے میرے خیالات سے چونکا دیا۔ سپاہیوں نے ایک بڈھے کو تلاش کر کے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی، مگر وہ باغیوں کے متعلق کچھ نہیں اگلتا تھا۔ سپاہی اسے عدم تعاون کے سزا کے طور پر جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے تھے۔ میں بھی اس کے پاس چلا گیا
اور سپاہیوں کو چپ کرایا۔ بنگالی بابا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کے جسم پر واحد چیتھڑا اس کا ستر ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ جلد سالہ سال کی دھوپ میں اور سیاہ ہو گئی تھی اور اس کی داڑھی سیاہ سے سفید ہو چکی تھی۔ میں نے اوپر سے نیچے تک اس پر نگاہ ڈالی۔ میری نظریں اس کے گرد آلود ننگے پاؤں کی سوجی ہوئی رگوں پر آ کر رک گئی۔ مجھے وہ کسی طور شرپسند یا شرپسندوں کا حامی نظر نہ آیا۔ میرے ہمدردانہ رویے سے ہمت پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے وہ شرپسند یہاں تھے۔ وہ کہتے تھے اگر تم نے ہمارے متعلق کسی کو بتایا تو گولی مار دیں گے۔ اب یہ پاکستانی آئے ہیں، کہتے ہیں اگر ان کے متعلق نہ بتایا تو گولی مار دیں گے۔ میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ ترس کھا کر بڑے میاں کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور قافلہ آگے بڑھا اور چلتے چلتے شام تنگیل پہنچ گیا جہاں سرکٹ ہاؤس پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پاکستانی فوجیوں نے جا کر وہ پرچم اتار کر اس کی جگہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ دونوں توپوں نے بریگیڈیئر صاحب کے حکم پر دو دو گولے مغربی جانب سنتوش مولانا بھاشانی کی جائے رہائش کی طرف فائر کیے تاکہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ فوجی دستے نے دن بھر کی مسافت کے بعد رات تنگیل میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور میں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں واپس ڈھاکہ چلا آیا۔ ایسی کارروائیوں سے باغی بڑی سڑک سے ہٹ کر یا تو دیہی علاقوں میں چلے گئے یا پسپا ہوتے ہوتے سرحد پار کر کے ہندوستان میں چلے گئے۔ ان کے تعاقب یا سرکوبی کا دار و مدار دستیاب وسائل یا فوجی نفری پر تھا۔ جب تک وسائل محدود تھے صرف شاہراہوں کو صاف کیا گیا، مگر جب کمک پہنچی تو کارروائی کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا گیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے 25 مارچ تک مشرقی پاکستان میں متعین فوج صرف 14 ڈویژن پر مشتمل تھی، لیکن 26 مارچ سے 6 اپریل تک مزید نفری مغربی پاکستان سے پہنچی۔ اس میں 2 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، 9 ڈویژن اور 16 ڈویژن، 5 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 1 کمانڈو بٹالین اور 12 انفینٹری بٹالین شامل تھیں۔ یہ سب اپنے اپنے بھاری ہتھیار، توپیں وغیرہ مغربی پاکستان ہی میں چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ انہیں چند شرپسندوں کی سرکوبی کرنا تھی، کوئی باقاعدہ جنگ تھوڑا ہی لڑنا تھی۔ اس کے علاوہ 3 پیادہ پلٹنیں اور 2 مارٹر بیٹریاں ہلکی توپیں بالترتیب 24 اپریل اور 2 مئی کو مشرقی پاکستان پہنچیں۔ نیم فوجی لشکر جو ایسٹ پاکستان رائفلز کی جگہ لینے کے لیے 1 اور 2 اپریل کے درمیان پہنچا، اس میں ایسٹ پاکستان سول آرمڈ فورسز، مغربی پاکستان رینجرز اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے اسکاؤٹس شامل تھے۔ جتنی نفری آتی گئی اسے آپریشن سرچ لائٹ کی تکمیل پر لگا دیا گیا۔ یہ آپریشن جو 25 مارچ کی رات کو شروع ہوا اس کے باضابطہ اختتام کا کبھی اعلان نہیں کیا گیا، مگر وسط مئی میں بڑے شہروں اور قصبوں کو عملاً زیر اثر لینے کے بعد یہی سمجھا گیا کہ اس کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعات کے دوران کل کتنے آدمی مارے گئے، ان میں سے کتنے بنگالی اور کتنے غیر بنگالی تھے، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ اعداد و شمار اکٹھے نہیں کر سکا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہلاک ہونے والے بنگالیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 ہندسوں میں ہوگی۔ اگر غیر ملکی ذرائع ابلاغ عامہ نے یہ اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر بیان کیے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ارباب عقل و دانش نے 26 مارچ کو مشرقی پاکستان سے نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے اکثر صحافی کلکتہ جا کر بیٹھ گئے جہاں وہ سیاحوں کی غیر مصدقہ خبروں اور بھارتی حلقوں کے تخمینوں پر انحصار کرنے لگے۔ مجھے یقین ہے اگر ان صحافیوں کو مشرقی پاکستان میں رہنے دیا جاتا تو حالات انہیں اتنے زیادہ گھمبیر نظر نہ آتے
جتنے انہوں نے دور بیٹھ کر رنگ آمیزی کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔